سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری یا علی نعرے سلوات نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام سے دولت مانگی، نہ کبھی نصرت اسلام سے دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے۔ تو دو مصرع دیکھیے گا آخری کے کہ جب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے۔ ایک نعرہ حیدری حیدری آواز بلند نعرہ سلوات۔ محمد وآل محمد۔ مولا اصغر کے حوالے سے ایک قطعہ دیکھیے کہ نام اصغر ہے میرا میں ہوں گلابوں کا امام، نام اصغر ہے میرا میں ہوں گلابوں کا امام، شاخ پھولوں کی کیا کرتی ہیں جھک جھک کا سلام، شاخ پھولوں کی کیا کرتی ہیں جھک جھک کا سلام، میری سانسوں میں ہے فردوس کی خوشبو کا قیام، میری سانسوں میں ہے فردوس کی خوشبو کا قیام، بے وضو میرے تبسم کی زیارت ہے حرام، ظلم کے نام میرے نام سے گھبراتے ہیں، ظلم کے نام میرے نام سے گھبراتے ہیں، اس طرف تیر بھی آتے ہوئے تھراتے ہیں، اس طرف تیر بھی آتے ہوئے تھراتے ہیں، اس طرف تیر بھی آتے ہوئے تھراتے ہیں، اس طرف باواز بلند نعرہ سلوات۔ محمد وآل محمد۔ نام اصغر ہے میرا میں ہوں وفاؤں کا خدا، نام اصغر ہے میرا میں ہوں گلابوں کا امام، نام اصغر ہے میرا میں ہوں گلابوں کا امام، شاخ پھولوں کی کیا کرتی ہیں جھک جھک کا سلام، میری سانسوں میں ہے فردوس کی خوشبو کا قیام، بے وضو میرے تبسم کی زیارت ہے حرام، ظلم کے نام گھبراتا ہے، ظلم کے نام میرے نام سے گھبراتے ہیں، اس طرف تیر بھی آتے ہوئے تھراتے ہیں۔ تو میرے اجداد کی فطرت میں ہے شیروں کا شکار، میرے اجداد کی فطرت میں ہے شیروں کا شکار، پائی ہے میں نے بھی آغوش رسالت میں بہار، پائی ہے میں نے بھی آغوش رسالت میں بہار، ظلم کرتا ہے میری آہ کی جنبش سے فرار، ہاں جعفر کی طرح رہتے ہیں ہر دم تیار، ہاں جعفر کی طرح رہتے ہیں ہر دم تیار، تو اس لیے میرا زمانے پہ اثر غالب ہے، اس لیے میرا زمانے پہ اثر غالب ہے، میرا رگ رگ میں رواں خون ابو طالب ہے، میرا رگ رگ میں رواں خون ابو طالب ہے، نام اصغر ہے میرا میں ہوں وفاؤں کا، میں ہوں نام اصغر ہے میرا میں ہوں گلابوں کا امام۔ تو سنیے، میں پہاڑوں کی تنابوں کو ہلا سکتا ہوں، میں پہاڑوں کی تنابوں کو ہلا سکتا ہوں، قد میں چھوٹا ہوں مگر سب کو جھکا سکتا ہوں، میں پہاڑوں کی تنابوں کو ہلا سکتا ہوں، قد میں چھوٹا ہوں مگر سب کو جھکا سکتا ہوں، آسمانوں کو زمین پر میں بٹھا سکتا ہوں، آسمانوں کو زمین پر میں بٹھا سکتا ہوں، تو میں دروازہ خیبر کو اٹھا سکتا ہوں، میں بھی دروازہ خیبر کو اٹھا سکتا ہوں، تو سن میں چھوٹا ہوں مگر حرف جلی رکھا ہے، سن میں چھوٹا ہوں مگر حرف جلی رکھا ہے، میرے بابا نے میرا نام علی رکھا ہے، میرے بابا نے میرا نام علی رکھا ہے، میرے بابا نے میرا نام علی رکھا ہے۔ ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ محمد وآل محمد۔ میرے بابا نے میرا نام علی رکھا ہے۔ دیکھیے اگر ایسے سنیں گے تو پھر مجھے مولا کے وہ کرامت اور وہ معجزات آپ کو بتانے پڑیں جس سے آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے۔ ایک مل جل کے بلند تر نعرہ سلوات پڑھیں۔ مولا علی ہے، مسجد نبوی ہے، صحاباؤں کا مجمع ہے۔ مولا نے خطبہ دیتے دیتے اچانک میرے مولا نے سلمان کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا، اے لوگو سنو، یہ جو سلمان ہے، یہ جو ابھی حاجت آ گئی تھی، کوئی حاجت کے تحت جناب سلمان خطبے کو چھوڑ کر کے ترک کر کے چلے گئے تھے، کسی حاجت کے تحت کتابوں نے لکھا۔ سلمان کے مولا نے خطبے کو روک دیا اور روک کر کے کہا، دیکھو یہ جو سلمان گیا ہے نا، یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ سلمان ہے 9 درجے کے ایمان پہ، 10 درجے کے ایمان پہ۔ سلمان جب گیا، جانے کے بعد پیچھے سے ایک شخص نکلا، جانے کے بعد سلمان کا پیچھا کرتا کرتا سلمان کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ سلمان کے قریب پہنچ کے کہنے لگا، وہ علی نے خطبے میں کہا ہے کہ
کہ یہ جو میرا سلمان ہے یہ مردے کو زندہ کرتا ہے، اگر تو کرتا ہے تو پھر مردے کو زندہ کر۔ سلمان نے مسکرایا اور اس کو مسکرانے کے بعد کہا چل، اگر میرے مولا نے کہا ہے تو پھر میں کرتا ہوں۔ لے جانے کے بعد اس کو قبرستان میں لے گیا، لے جانے کے بعد اب کہا جب تیرے علی نے کہا ہے تو مردے کو زندہ کرتا ہے تو اس قبر سے کہے کہ اس قبر کا مردہ باہر نکل کے آ جائے۔ سلمان نے قبر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے، سلمان اس قبر سے مخاطب ہوئے، مخاطب ہونے کے بعد سلمان کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علی نے مسجد کے ممبر پہ جا کر کے کہا ہے کہ میرے علی نے کہا ہے کہ یہ سلمان مردے زندہ کرتا ہے، اگر یہ بات میرے علی نے کہی ہے تو قبر سے باہر نکل۔ تاریخ نے لکھا وہ قبر سے باہر نکلا، نکلنے کے بعد قبرستان کے ادھر ادھر چکر کاٹ کاٹ کے کہتا ہے اینا اینا جمل، اینا اینا جمل، میری اونٹ کدھر ہے، میری اونٹ کہاں ہے، میری اونٹ کہاں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا پڑھ رہا ہے، اینا اینا جمل کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ تو نے رسول کا قول نہیں سنا کہ جب موت تم کو ملک الموت لینے آتا ہے جو تم سوچتے ہو وہی سوچ کے مر جاؤ گے، جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو وہی سوچ کے اٹھو گے۔ اس کی اونٹ صحرا میں کھو گئی تھی، چونکہ یہ اونٹ کو ڈھونڈ رہا تھا، اچانک سے اس کی اونٹ نہ ملی، ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اب یہ قبر سے اٹھا ہے تو یہ وہی کہہ رہا ہے۔ سلمان مسکرا کے کہتے ہیں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں ہر وقت علی علی کیا کرو تاکہ قبر سے اٹھائے جاؤ تو بھی علی علی کرتے رہو۔ نہ یہ جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے، نہ یہ جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے، علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے۔ خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے میرا عباس جانے کربلا کا مارکا جانے، میرا عباس جانے کربلا کا مارکا جانے۔ ضامن علی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت۔ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا جھکایا نہ جائے گا۔ نعرہ صلوات۔ بہتے ہوئے اشکوں کی صلہ مانگ رہی ہے، بہتے ہوئے اشکوں کی صلہ مانگ رہی ہے، قدرت بھی میرے ماتم کی جزا مانگ رہی ہے، قدرت بھی میرے ماتم کی جزا مانگ رہی ہے۔ میں پرسہ زنجیر سے مر ہی نہیں سکتا، زہرا میرے جینے کی دوا مانگ رہی ہے۔ نعرہ صلوات۔ نعرے حیدری، حیدری، نعرے صلوات۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور، پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور، پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور، سرتاب قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہی کہتی میرے لال ذرا اور، ماں پھر بھی یہی کہتی میرے لال ذرا اور، ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور۔ نعرہ صلوات۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس غم کی عطا، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس غم کی عطا، مت کرو بھائی تکلف سے یہ ماتم شہ کا، مت کرو بھائی تکلف سے یہ ماتم شہ کا، ہم کو معلوم ہے مولا نے دیا ہے پیسہ، ہم کو معلوم ہے مولا نے دیا ہے پیسہ، وقت ہے کھل کے کرو ماتم سرور ورنہ، وقت ہے کھل کے کرو ماتم سرور ورنہ، آپ کے حال کو بے حال بھی کر سکتا ہے، جس نے بخشا ہے وہ کنگال بھی کر سکتا ہے۔ صلوات۔ زمان حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے۔ مل جل کر بلند نعرے صلوات۔ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، کہ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ہم بھی کبھی ان سے ملنے نہیں جاتے، کہ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ہم بھی کبھی ان سے ملنے نہیں جاتے۔ اے منکر اقرار علی ولی اللہ، اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلی سے نجف چومنے کتے نہیں جاتے۔ یہ باوجود نعرے صلوات۔
عشق مولا میں گوہر رون دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رون دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رون دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک نعرے صلوات، اللهم صل على محمد ایک اور نعرے صلوات۔ صل على محمد وعلى محمد۔ ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں، ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں، ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں، دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا۔ ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں، ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں، دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا۔ پانی طواف کرنے لگا قبر باہراز، عباس نے فرات کو حاجی بنا دیا۔ پانی طواف کرنے لگا، پانی طواف کرنے لگا قبر باہراز۔ ایک نعرے صلوات پڑھ محمد۔ صل على محمد وعلى محمد۔ چونکہ جلالی چچا کو آپ کے روبرو کرنا ہے تو حضرت عباس کی ہیبت، اور شاعر کہتا ہے کہ جنگ کا میدان ہے، کربلا کے میدان میں حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت عباس جا کے کہتے ہیں نرگو آدھا میں کہ کیا کیا لڑیں گے خیبر و بدر و دروق میں، کیا کیا لڑیں گے خیبر و بدر و دروق میں، وہ ہاتھ پیاس میں نہ رکے ہیں نہ بھوک میں، شہرت ہے اپنے جود و صفا کی ملوک میں، شہرت ہے اپنے جود و صفا کی ملوک میں، حاتم سے بھی سکی ہے سوا ہم سلوک میں، بگڑے ہیں جب تو خون کے دریا بہائے ہیں، سر دے دیا ہے بات پر جس وقت آئے ہیں۔ بگڑے ہیں جب تو خون کے دریا بہائے ہیں، سر دے دیا ہے بات پر جس وقت آئے ہیں، سر دے دیا ہے بات پر جس وقت آئے ہیں، جنگ آزما ہے جنگ شکنوں کلاگیر ہیں، ہیبت میں دبدبے میں قدیم النظیر ہیں، رتبے پہ فخر ہے نہ شجاعت پہ ناز ہے، گر ناز ہے تو بس غلامی حضرت پہ نعت ہے۔ پھر وزید یہ بولا کہ فصاحت سے کیا وصول، بیعت اگر انہیں تو سنو ہمیں بھی نہیں قبول، غازی پکارا ان نجیسوں مرتبہ جہود، لیجو نہ نام منہ سے جگر کو شہب بطول، سمجھا ہے کیا امام زنا کو اجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو، وہ کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کبھی بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، او بے ادب یزید کجا اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جلالی انکل سے گزارش ہے کہ وہاں مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک مل جل کے ایک بلند نعرہ خاص ہے، ایک نعرہ خاص ہے، دریا کے جو پاس ہے، دریا کے جو پاس ہے، سکینہ کی جو آس ہے، سکینہ کی جو آس ہے، ایک پواد بلند نعرہ غازی، نعرہ غازی، باواز بلند نعرہ سلمان۔ صل على محمد وعلى محمد۔ داستان حق کی سنانے میں مزہ آتا ہے، داستان حق کی سنانے میں مزہ آتا ہے، داستان حق کی سنانے میں مزہ آتا ہے، ذکر حیدر کو بتانے میں مزہ آتا ہے، ذکر حیدر کو بتانے میں مزہ آتا ہے، ارے مدح حیدر کی قسم جذبہ میثم کی قسم، مدح حیدر کی قسم جذبہ میثم کی قسم، جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے، جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے۔ بہت بلند نعرے صلوات۔ حسین ہم تمہیں کیا جانے کیا
سمجھتے ہیں حسین ہم تمہیں کیا جانے کیا سمجھتے ہیں تمہارے ذکر کو ذکر خدا سمجھتے ہیں تمہارے ذکر کو ذکر خدا سمجھتے ہیں ارے ملا ہو جس میں لہو فاطمہ کے دل پر کا ملا ہو جس میں لہو فاطمہ کے دل بر کا ہم ایسی خاک کو خاک شفا سمجھتے ہیں بہائے آشنا کیسے غم حسین میں ہم بہائے آشنا کیسے غم حسین میں ہم اسے نجات کا ہم راستہ سمجھتے ہیں اسے نجات کا ہم راستہ سمجھتے ہیں حسین ہم تمہیں کیا جانے کیا سمجھتے ہیں ایک اور سلوات پڑھے بابا سے بنا کہ علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مجاز روشنی کیا ہے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مجاز روشنی کیا ہے تبرہ اتنا کرنا دشمنی آلے پیمبر پر زمانہ پوچھ بیٹھے آکے ان سے دشمنی کیا ہے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مجاز روشنی کیا ہے تبرہ اتنا کرنا دشمنی آلے پیمبر پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بتائے گا کہ اس کی پھوپھی کیا ہے یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے زینب کلاس میں سن لینا تو سنیے شعر علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مجاز روشنی کیا ہے تورہ اتنا کرنا دشمن اہل پیمبر پر زمانہ پوچھ بیٹھے آخر ان سے دشمنی کیا ہے یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھوپھی کیا ہے تو میدان کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے اب میں گزارش کرتا ہوں جناب منا صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں مل جل کر بلندہ نعرہ صلوات منا حسین صاحب سے السلام علیکم سنا ہوا ہے ایک مفتی مجھ سے کہنے لگا غور کیجئے ایک مفتی مجھ سے کہنے لگا غور کیجئے نام علی ہے عین سے اور میرا نام بھی نام علی ہے عین سے اور میرا نام بھی تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے تو میں نے کہا
کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے سے حلال آتا ہے سے حرام بھی، سے حلال آتا ہے سے حلال بھی۔ پھر کہنے لگا میرے بڑے تھے بڑے دلیر، پھر کہنے لگا میرے بڑے تھے بڑے دلیر، ان کی ہر ایک جنگ میں تلوار تیز تھی، ان کی ہر ایک جنگ میں تلوار تیز تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں نے بھی تاریخ ہے پڑھی، تو میں نے کہا کہ میں نے بھی تاریخ ہے پڑھی، تلوار ان کی سست تھی رفتار تیز تھی۔ آوازیں بلند نعرے سلوات، تلوار ان کی سست تھی رفتار تیز تھی۔ ایک سلوات۔ نبی کی بیٹی طہارت میں ہے نبی کی طرح، نبی کی بیٹی طہارت میں ہے نبی کی طرح، علی کی بیٹی خطابت میں ہے علی کی طرح، علی کی بیٹی خطابت میں ہے علی کی طرح، کوئی رسول کے پہلو سے پھینک دے ان کو، کوئی رسول کے پہلو سے پھینک دے ان کو، کئی صدی سے پڑے ہیں جو گندگی کی طرح، کئی صدی سے پڑے ہیں جو گندگی کے سلوات پڑھ رہے ہیں۔ نعرے حیدری، بآواز بلند نعرے سلوات۔ آئیے حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور میں مولانا کو ابھی آپ کے سامنے تقریر ہوگی، اس سے پہلے مولانا آپ کے استقبال کے لیے ایک شعر پڑھا ہوں اور آپ سے خصوصی بات چاہتا ہوں کہ بارش ہو کہ موسم ہو کہ سیلاب ہو آئے، بارش ہو کہ موسم ہو کہ سیلاب ہو آئے، ہر فکر میں ہر قسم کے موسم سے لڑی ہے، 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ دیکھیے ایسے خاموشی سے سن لیں گے تو علی کے فضائل کا لطف ہی نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہاں علی کے نام پہ بولو گے تو قبر میں علی آپ کے نام پہ بولے گا۔ بارش ہو کہ سیلاب ہو کہ بارش ہو کہ موسم ہو کہ سیلاب ہو آئے، ہر فکر میں ہر قسم کے موسم سے لڑی ہے، 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ عدل نے کیا عدل کیا ہے دیکھو، اس کی تقسیم ہی دنیا سے نرالی نکلی، اور تم نے کعبے میں جمع رکھا تھا قبضہ، پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی۔ کعبے میں جمع رکھا تھا قبضہ، پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی۔ ہمیں گزارش ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عباس مہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنے کلام سے ہم سب کو مل کریں، ایک مل جل کر بلندتر نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔
رحم الله من قرأ الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي القرشي المكي المدني الهاشمي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة البعثية ولا دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور غلام حسین ابن مرتضیٰ حسین، مرحومہ فاطمہ باجو بنت عبداللہ، اشتیاق حسین، صفدری بیگم اور افتخار حسین، طلعت فاطمہ اور سیدہ بیگم اور جملہ مومنین و مومنات کے بعد طیبہ کو ایصال کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد میں تو یہ سمجھ رہا ہوں ہماری طبیعت خراب ہے. ایک بلند ترین صلوات اور ایک جملہ اور کہہ دوں. بخار چڑھا ہوا ہے لیکن شکر خدا یہ ہے اول فول نہیں بکوں گا اور کر رہے ہیں. اب کہیے تو اس سے ایک اور جملہ میں کہہ دوں. جب عام مولوی کے دماغ پہ بخار چڑھ جائے اور اتنا دماغ سکوت میں رہتا ہے کہ اول فول نہ بکے تو اللہ جانے وہ کیسے افراد رہے ہوں گے جنہوں نے رسالت کے اوپر الزام لگا دیا کہ ان کو قلم و دعوات نہ دیا جائے. یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ قاقن بلا ثم استغفر اللہ، ان کا دماغ پھر چکا ہے. اور ایک جملہ اور میں عرض کروں، جن کے دماغ کا خود نہ پتہ ہو کہاں پر ہے اور کر رہے ہیں. اب میں زیادہ وضاحت کا قائل نہیں ہوں. جن کا دماغ کا خود ہی نہ پتہ ہو کہاں پر رکھا ہوا ہے وہ رسالت کے دماغ پر انگلی اٹھا رہے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید کا 62واں سورہ جمعہ. اچھا یہ لفظ جمعہ بڑا قیمتی ہے مومنین کے درمیان. ساری نمازیں ترک ہو جائیں اور کر رہے ہیں آپ، لیکن جمعہ چھوڑ دیا تو مسلمان نہیں. اللہ اکبر. اور کر رہے ہیں ساری نمازیں چھوٹ جائیں لیکن انسان کا ایمان بھی سلامت ہے، مسلمان بھی سلامت ہے. لیکن لفظ جمعہ جہاں آتا ہے چھوٹنا نہیں چاہیے. اگر 3 چھوٹ گیا
تو انسان کفر کے دائرے میں آ سکتا ہے. اور میں تو ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ 3 کو چھوڑنے ہی کے بعد تو انسان اسلام میں آتا ہے. میں زیادہ وضاحت کیا کروں. خیر، نعرے حیدری، آواز بلند، نعرے سلوات. قرآن مجید کا 62واں سورہ، سورہ جمعہ، دوسری آیت، جسے پروردگار دنیا والوں کو مخاطب کر رہا ہے. میں نے ابتدا سے ایک آیت لی، وَإِلَّا شروعاتی آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور ہم نے تمہارے ہی درمیان میں سے ایک کو رسول بنایا. یہ کہیے تو میں جملے کو تبدیل کر دوں، تمہارے درمیان سے ہم نے ایک کو بنایا. اب وہ اور افراد ہوں گے جہاں کے معنی جہالت کے لیے جاتے ہوں. جہاں انسان کتابوں سے دور ہو جائے وہاں جہالت ہی نظر آتی ہے. اور کہیے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں، جہاں کی فضائل بیان ہو رہے تھے، عین اور غین کی باتیں چل رہی تھی، تو اس کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرتا ہوا میں آگے بڑھوں. امام علی کے اندر کچھ فضائل نہیں تھے، کچھ فضیلتوں کے مالک امام علی نہیں تھے. اور بالکل دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، شاید لوگ مخالفت کر سکتے ہیں ہماری، اور کرنا بھی چاہیے. امام علی کے اندر کچھ فضائل نہیں تھے، کچھ خصوصیت نہیں تھی. پہلی خصوصیت امام علی کے اندر یہ نہیں تھی کہ امام کا گھوڑا کبھی نہیں مڑا. اور کر رہے ہیں، سب سے پہلی خصوصیت ہی امام کی یہی تھی کہ امام نے کبھی بھی گھوڑا نہیں موڑا. اگر میدان میں آ گئے تو ٹک کر بتایا ہم ہی اللہ والے ہیں. وہ اور ہوں گے جو بہانہ بنا بنا کر بھاگتے رہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو پہلے تزکیہ نفس کرتے ہیں، اس کے بعد کتاب کا علم دیتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اے محمد عربی، پہلے تزکیہ کروائیے، پہلے ان کے نفوس کا تزکیہ کروائیے، اس کے بعد کتاب کا علم دیجیے. اور ایک جملہ اور کہہ دیا جائے، یعنی کتاب کا علم ایسے نہیں ملے گا جب تک تزکیہ نہ ہو جائے. کیوں؟ تزکیے کے بعد ہی انسان بلندی پاتا ہے. کہیے تو ایک جملہ اور کہوں، قرآن مجید نے پھر آواز دی، قد افلح من زکاہا. اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو تزکیہ کرو، تزکیہ نفس کرو. اچھا، یہ لفظ تزکیہ ہر جگہ ہوتا ہے، ارشاد تزکیہ کریے، تزکیہ کریے، لیکن اس کی وضاحت نہ ہوئی یہ لفظ تزکیہ ہے کیا. ہر جگہ کہا جاتا ہے تزکیہ نہیں کرو گے ایسا ہو جائے گا. ایک حدیث اور عرض کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام موسیٰ علیہ السلام، یا حشام لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم. وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، یا کہیے جملے کو تبدیل کر کے کہوں، جو اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے. امام نے بھی کہا کہ تزکیہ بڑا مہم، یعنی جب تک تزکیہ نہ ہوگا وہ انسان ہم میں سے نہیں ہوگا. قرآن نے آواز دی کتاب کا علم بعد میں دیجیے، تزکیہ پہلے کروائیے. پھر قرآن نے آگے آواز دی، تقریباً 9 قسمیں کھانے کے بعد، سورہ ضحیٰ آپ پڑھیں گے تو 9 قسمیں کھانے کے بعد آخری میں پروردگار کہہ قد افلح من زکاہا. اگر چاہتے ہو فلاح پا جاؤ، اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو بلندی مل جائے تو ضرورت اس بات کی ہے تزکیہ کرو. اور کرا آپ نے، ہر جگہ پروردگار بھی کہہ رہا تزکیہ، ہر جگہ معصوم بھی کہہ رہے ہیں تزکیہ. یعنی تزکیہ کی اسلام میں اہمیت ہے. غور کرا آپ نے، تزکیہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. لیکن یہ تزکیہ ہے کیا چیز؟ ایک مثال دوں آپ کو. کبھی آپ نے دکاندار کو دیکھا ہو، اصول دکاندار کیا ہوتا ہے؟ تو اصول دکاندار یہ ہے کہ 2 گلے رکھے جاتے ہیں اور ان 2 گلوں میں ایک جگہ پروفٹ ہوتا ہے، ایک جگہ لاس کا سامان، یعنی خسارہ، نقصان. 2 طرح کے پیسے ہیں، ایک اپنی جیب سے رکھا، ایک جو پروفٹ ہو رہا ہے والا.
رات میں گئے تو دونوں کو دیکھا، گلوں کو نکالا، پروفٹ والا بھی دیکھا جا رہا ہے، نقصان والا بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اسلام نے آواز بلند کری تزکیہ کرو۔ یہ لفظ تزکیہ ہے کیا؟ کہ جب بستر استراحت پر جانا تو جانے کے بعد دن بھر کی خرافات سوچنا۔ میں آپ کی زبان میں کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں، دن بھر کی خرافات سوچنا۔ آج فلاں کو فلاں سے لڑوا دیا، آج فلاں سے فلاں کی برائی کروا دی، آج فلاں کی غیبت کر لی، آج یہ اچھا فیل کرا، آج یہ برا کام کرا، آج فحش کلمات نکالے، آج فلاں چیز کر لی ہے۔ اے دنیا والوں، یہی تو اسلام بھی کہہ رہے ہیں، یہی تو امام بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا والوں تزکیہ بڑی مہم ہے۔ اگر بستر استراحت پر جاؤ تو جانے کے بعد دن بھر میں جو چیزیں کری ہیں اس کو اپنے ذہن میں لانا۔ اگر اچھی چیز کری ہے تو دعا کرنا پروردگار اضافہ کرے، اگر برائیاں کری ہیں تو پروردگار سے دعا کرنا پروردگار یہ جو برائیاں ہمارے اندر لاحق آ چکی ہیں اس کو دور کر دے۔ اور کرا، یعنی یہ تزکیہ بڑا مہم ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا، لاکھ مجلسیں کر لے، لاکھ مجلسوں میں شرکت کر لے، فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ مجلسیں کروانے کے بعد اگر ہم حسینی بن جائے کمال تھوڑی ہے، اگر جلوس نکالنے کے بعد ہمارا شمار حسینی میں ہو جائے کمال نہیں ہے، اگر تعزیے کا بوسہ دینے کے بعد ہم حسینی کہلوانے لگے کمال نہیں ہے۔ اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ معاشرے والا دیکھ کر کہے یہ حسینی ہے۔ نعرے حیدری، بلند نعرے سلوات۔ اپنا کردار ایسا بنا لو تزکیے کے بعد کہ معاشرے والا دیکھ کر کہے، علم ہاتھ میں لیے ہو ہر انسان کہے گا حسینی ہے، تابوت اٹھائے ہو ہر انسان کہے گا حسینی ہے، مجلسوں میں شرکت کر رہے ہو ہر انسان کہے گا حسینی ہے، معاشرے میں نکلنے کے بعد زبان کے ذریعے بتاؤ حسینی ہے، عمل کے ذریعے بتاؤ حسینی ہے، کردار سے پیش کرو حسینی ہے، تب تو کمال کی بات ہے۔ یہ 2.25 مہینہ یہ جو رکھا گیا ہے، پہلا امام حسین صرف 10 محرم کو شہید ہوئے، باقی تو نہیں شہید ہوئے نا۔ یہ 1 سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ 2.25 مہینے کا عرصہ ہم کس لیے برپا کر رہے ہیں؟ یہ سب بھائی امام تو 10 محرم کو شہادت پائے، بات تمام ہو گئی۔ اور زیادہ کرنا تھا 25 محرم کو کر لیتے، تمام ہو جاتا معاملہ۔ اور زیادہ کرنا تھا 8 ربیع الاول کو کر لیتے، تمام ہو جاتا۔ بھائی 3 دنوں میں معاملہ تمام ہو سکتا تھا، لیکن یہ 2.25 مہینہ کرا کیوں گیا؟ ایسا سناٹا تو وہاں پر بھی نہیں تھا۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ یہ 2.25 مہینہ کیوں برپا کرا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، تاکہ 2.25 مہینے کے اندر تمہارے نفوس کا تزکیہ کیا جا سکے، تاکہ تم کو راہ حق پر لایا جا سکے۔ یہ مجلس حسین رکھی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ آنے کے بعد تم کو کردار دیا جائے، تم کو اخلاق دیا جائے، تم کو معیار دیا جائے، تم کو بلندی عطا کری جائے، تم کو علم کا فلسفہ دیا جائے، تم کو ساری چیزیں عطا کری جائے۔ یہاں سے جانے کے بعد تم ویسے نہ رہو جیسے پہلے دن تھے۔ یہ مجلسیں اسی لیے تو برپا کری جاتی ہیں۔ بھائی آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ یہ جو ٹائم اپنا صرف کر رہے ہیں ہم، یہ کس لیے؟ یہ ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہم کو دینا پڑے گا جب محشر میں جائیں گے۔ ہم نے کیا سنا، ہم نے کیا لیا، ہم نے کیا عمل کرا۔ سن لینا کمال نہیں، لے لینا کمال نہیں، جب تک عمل نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اسلام عمل کا نام ہے، لیکن عمل جو ہونا چاہیے وہ اچھا والا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ رسالت کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ایک سقیفہ کا میدان سجا دیا۔
کبھی کبھی عمل تو اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، کچھ لوگ اتنا آگے بڑھ جایا کرتے ہیں کہ رسالت کے جنازے کو چھوڑ دیتے ہیں، میدان سقیفہ سجا لیتے ہیں۔ جب نفوس کا تزکیہ نہیں کرو گے تو لاکھ رسالت کے ساتھ رہو، فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تھے تو رسالت کے ساتھ برابر، بار بار رسالت کے ساتھ اٹھ بھی رہے ہیں، بار بار بیٹھ بھی رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں تو رسالت کے ساتھ، مسجد کے باہر ہیں تو رسالت کے ساتھ، یعنی رسالت کے ساتھ رہنا کمال نہیں ہے، اور رسالت کے ساتھ رہ کر اپنے کردار کو سلمان جیسا بنا لینا کمال ہے۔ تھے رسالت کے ساتھ، اور ایسا بھی نہیں کہ بچپنے کے عالم ہو، بالکل دودھ پیتا بچہ، کچھ معلوم ہی نہیں۔ ارے اتنے بچے تھے کہ داڑھی سفید تھی، اتنے بچے تھے کہ ضعیف العمر ہو گئے تھے۔ اب کہیے تو جملے کو میں تبدیل کر دوں، اتنے بچکانے حرکت تھی کہ رسالت کے ساتھ تو تھے لیکن غار میں رو کر بتایا کہ ہم رسالت کے ساتھ نہیں ہیں۔ نعرے حیدری، بلند نعرے صلوات، نعرے رسالت کے ساتھ رہنا کمال تھوڑی ہوتا ہے۔ ابھی شاعری میں کہا گیا کہ ان کو تبدیل کر دے ادھر سے ادھر۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ پروردگار فرشتوں کو منتخب کرے ہوئے ہیں، یعنی ٹرانسفر کرنے والے فرشتے۔ اور کرا آپ نے کچھ فرشتے پروردگار نے ایسے رکھے ہیں جو انسان کو قبر سے اٹھا کر کہیں اور ٹرانسفر کرتے ہیں، شاید غور نہیں کرا۔ کچھ فرشتے ایسے پروردگار نے منتخب کرے ہیں جو لاکھ رسالت کے بغل میں آ جائیں، لیکن فرشتوں کو حکم دیا گیا ان کو ہٹا دو۔ اور روایت بیان یہ کرتی ہے جب میثم اور مقداد نے سوال کر لیا تھا، تمہارا یہ بات صحیح ہے؟ کہا حتمی، بالکل حتمی، اگر میں تم کو اجازت دوں نفش قبر کروں اور قبر کھودوں تو دیکھو گے وہاں پر جن کو دفنایا گیا تھا وہ نہ موجود ہوں گے۔ اور کرا آپ نے اگر میں تم کو اجازت دے دوں نبش قبر کی، جو کہ حرام ہے، اگر میں اجازت دے بھی دوں اور قبر کھودی جائے تو وہاں پر ان کو نہ پاؤ گے جن کو دفنایا گیا ہے۔ تو بھائی کہیے تو ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں، لاکھ زمانے رسالت میں دفنا دیے جاؤ لیکن اللہ اس قابل نہیں سمجھتا ہے کہ رسالت کے پہلو میں رہو۔ کیوں؟ تزکیہ نہیں ہے تمہارا، تم نے تزکیہ نفس نہیں کرا، جو کہ بڑا مہم ہے۔ جب تک تزکیہ نہیں کرو گے ہم میں سے نہیں ہو سکتے، شیعیان علی نہیں بن سکتے۔ اسی لیے امام نے بھی کہا حشام سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، تم تزکیہ نفس کرو۔ جب تک تزکیہ نہیں کرو گے ہم میں سے نہیں ہو سکتے۔ یعنی رسول والا ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے تزکیہ کرا جائے، حسین والا ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے تزکیہ کرا جائے، علی والا بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے تزکیہ کرا جائے۔ جب تک تزکیہ نہیں ہوگا ہم کچھ اور تو بن سکتے ہیں لیکن علی اور حسین والے نہیں بن سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اور جب تزکیہ ہو جائے گا تو یہی قرآن ہوگا، یہی سورہ جمعہ ہوگا۔ پھر اللہ آواز دے گا قل یا ایھا الذین ھادوا اذ زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے محمد عربی، لوگوں کا تزکیہ تو آپ نے کرا دیا، لوگوں کو آپ نے حکمت دے دی، لوگوں کو آپ نے کتاب کا علم دے دیا، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے یہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں، تو آپ ان سے کہیے ٹھیک ہے تم اللہ کے دوست ہو۔ اگر اللہ کے دوست ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کہیے تو جوہی کی زبان میں ایک جملہ کہہ دوں،
ایک صلوات پڑھے محمد موت کی تمنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم کچھ سپاہی کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں جو کہ موت ہی کے نہیں ہے. اور کرا آپ نے. خیر میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا. اگر اپنے دعوے میں سچے ہو موت کی تمنا کرو. اللہ نے آواز بلند کری. یعنی موت کی تمنا وہی والا کر سکتا ہے جو رسول والا ہو. موت کی تمنا وہی کر سکتا ہے جو علی والا ہو. موت کی تمنا وہی کر سکتا ہے جو حسین والا ہو. اب سمجھ میں آیا. ہم جاتے تو زیارت پر ہیں زندہ ہو کر, لیکن کفن لا کر بتاتے ہیں ہمارے اندر موت کی تمنا پائی جاتی ہے. دنیا کے لوگ موت سے فرار اختیار کرتے ہیں, ہم کفن لا کر بتاتے ہیں موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں. جب تزکیہ ہو جاتا ہے, جب محاسبہ ہو جاتا ہے, جب ہم بلندی کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں تو کفن لا کر بتاتے ہیں ہم ہی حسین والے ہیں, ہم ہی علی والے ہیں. لیکن ایک جملہ میں اور عرض کر دوں, کفن لے آنا کمال نہیں ہے, کچھ دنوں کے بعد کفن پہن کر دیکھنا بھی کمال ہوتا ہے. کفن لا کر گھر کی زینت بنا لینا کمال نہیں ہے. میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کربلا سے کفن لے آئے, جب نپٹیں گے تب پہنا دیا جائے گا. نہیں, کفن لے آئے ہو تو کم از کم 1 مہینے بعد چیک تو کر لو. اور کر رہے ہیں. کفن لا کر گھر کی زینت بنا دینا کمال نہیں کہ کربلا سے لے آئے. کفن کو روز روز دیکھنا بھی عبادت ہے. کفن کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے. یعنی کفن دیکھ کر اپنی موت کا انتظار کرو. کیوں؟ فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو کم از کم موت کی تمنا تو رکھو. اگر تم حق پر ہو موت کی تمنا تو رکھو. کفن لا کر رکھ دیا بکس کے اندر کہ نہ کفن دکھے گا نہ موت آئے گی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. پہلے تزکیہ کروائیے, اس کے بعد علم دیجیے گا کتاب کا. اور روایت بیان جو کرتی ہے جب یہ مرحلہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بلندی پر بیٹھا ہوں لیکن نزلہ نہیں چھوڑ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جب مرحلہ چھٹے امام تک پہنچا تو روایت بیان جو کرتی ہے بہت سے ایسے علامہ آ گئے تھے اس زمانے میں, بہت پڑھے لکھے. اب وہ الگ چیز ہے, علی پالے رہے ہوں. مجھے تو شاید علم نہیں ہے علامہ عین سے ہوتا ہے کہ علی سے, وہ الف ہی والے رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارے یہاں عین والے علامہ بہت کم پائے جاتے ہیں. اور کرا آپ نے. ایک علامہ صاحب آ گئے, امام کے شاگرد جو درس میں آتے تھے, آ کر امام تک خبر پہنچائی مولا ایک علامہ آئے ہیں. اور کرا, مولا ایک علامہ صاحب آئے ہیں, محلے میں درس دے رہے ہیں, بڑا اچھا قرآن کی تلاوت کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کے ارکان بجا لاؤ, زکوٰۃ ادا کرو, خمس کی ادائیگی کرتے رہو, امر بالمعروف کرو, نہی عن منکر کرو. ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. اچھا, امام درس دے رہے تھے. امام نے سوچا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کہ معاشرے میں علامہ کون آ گیا. اور کر رہے ہیں آپ, یعنی میری موجودگی میں ہی یہ ہمارے محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے میں علامہ کیسے. امام نے کہا ٹھیک ہے کل ملاقات ہوگی. دوسرا دن نمودار ہوا, علامہ صاحب درس دے رہے تھے, امام پیچھے سے جا کر پیچھے بیٹھ گئے. اور کرا آپ نے, امام بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, علامہ صاحب درس دے رہے ہیں. دیکھیے تب تزکیہ نہیں ہوگا تو علم لاکھ دیتے رہو.
فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. وہ خرافات تو ہو سکتی ہے, وہ گمراہی کا سبب تو بن سکتا ہے, لیکن علم نہیں ہو سکتا. امام پیچھے بیٹھے ہوئے, علامہ صاحب درس دے رہے ہیں, آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھا کریے, آپ لوگ روزہ رکھا کریے, آپ لوگ حج پر جایا کریے, آپ مستطیع افراد ہیں. امام دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا درس دے رہا ہے, بڑا بہترین علامہ آیا. لیکن امام پریشان اس بات پر ہیں کہ علامہ تو انسان تبھی بنے گا جب ہمارے در سے ہو کر گزرے. علامہ تو انسان تبھی بنے گا جب ہمارے در سے کم از کم ہو کر گزرے تو صحیح. آئیے ایک جملہ عرض کروں. امام علی کے زمانے میں جناب فضہ روایت بیان کرتی ہیں, جب گھر میں آئیں کنیز بن کر تو دیکھ رہی بڑی غربت والی زندگی گزار رہے ہیں علی. علم کیمیا کی ماہرہ, سونا بنانے کی ماہر. گھر کے اندر گئیں, کچھ چیزوں کو ملایا, بہترین سونا تیار کرا. امام علی کی خدمت میں, مولا بہت دن سے دیکھ رہے ہیں آپ کو, غربت کی زندگی, یہ لیجئے سونا بیچ کر کچھ کام چلا لیجئے. امام علی مسکرائے, کہ فضہ اگر فلاں چیز اس میں تھوڑی سی اور ملاتی, اگر تھوڑی سی چیز ملا دیتی تو اس سے بہترین سونا تیار ہو جاتا. مولا آپ کو کیسے پتا؟ فضہ جو تم نے سیکھا ہے یہ ہمارے در سے ہو کر گزرا ہے. علامہ صاحب بہترین درس دے رہے تھے, امام پیچھے بیٹھے سوچ رہے ہیں یہ آیا کہاں سے. جب درس تمام ہو گیا, دیکھیے تزکیہ نہیں ہوگا تو گمراہی کا سبب بن جائے گا. جب درس تمام ہو گیا, علامہ صاحب بہترین ابا کبا صحیح کر کے نکلے باہر. اب جب باہر نکلے, علامہ کے پیچھے وقت کا امام چل رہا ہے. ابھی اچھا درس دے کر آئے ہیں, بہترین درس. جیسے ہی باہر آئے, کیا دیکھا؟ ایک ٹھیلے والا سیب لگائے ہوئے ہیں. دھیرے سے ٹھیلے والے کی نظر کیا ہٹی, علامہ صاحب نے ایک تو سیب اٹھا لیا. تزکیہ نہیں ہوگا تو گمراہی کا سبب بن جائے گا. اچھا, امام پیچھے سے مرحلے کو دیکھ رہے ہیں, کتنے بہترین علامہ ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھے, ایک انار والا انار لگائے ہوئے ہیں. دھیرے سے ایک انار کو اٹھایا, ابا کے دامن میں چھپا لیا. اور آگے بڑھے, کیا دیکھا؟ نانوائی روٹی والا روٹی لگا رہا ہے. جیسے ہی اس کی نظر مڑی, 2 روٹیاں اٹھائی, چرا لیا. امام پیچھے مرحلے کو دیکھ رہے ہیں, بہت بہترین علامہ ہیں, کتنے بہترین علامہ کائنات کے. جب عین والے نہیں بنو گے, علامہ علی پالے رہو گے تو یہی حال ہوگا. امام پیچھے چل رہے ہیں, علامہ صاحب کارنامے دکھاتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اب امام نے کیا دیکھا؟ 4 مساکین بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ صاحب کے سخاوت جاگ گئی. علامہ صاحب نے ایک سیب نکالا, پہلے فقیر کو دیا. انار نکالا, دوسرے فقیر کو دیا. روٹیاں نکالی, تیسرے اور چوتھے کو دیا. ہاتھ جھاڑ کر آگے جانے ہی والے تھے, امام نے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا. حضور کہاں جا رہے ہیں؟ قبلہ آپ کون؟ کہا جعفر. کہا اچھا امت مرحومہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہاں. قبلہ کیا کرا آپ نے؟ علامہ صاحب آپ نے کیا کرا؟ آپ نے دیکھا نہیں پنیہ کا کام کرا ہے. اللہ, میں آپ کی زبان میں کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں. بھائی سخاوت والا کام, جزا والا کام, اتنا بہترین کام, پنیہ کام کر کے آئے ہیں. فقیروں کو دیا ہے. اچھا فقیروں کو دیا, کیسے دیا ہے؟ علامہ سے وقت کا امام مخاطب ہے, اگر تزکیہ نہیں کرو گے تو فقیروں کو بھی دیا جائے گا, لیکن چوری کا عطا کرا گیا. امام نے کیا کرا؟ مولا دیا ہے, دیکھا مساکین بیٹھے تھے, اٹھا کر دے دیا. اچھا مسکینوں کو دیا, کیسے دیا؟ ہم نے دیکھا تھا جب تم نے چرایا تھا. اچھا حضور آپ کو تو پتا ہوگا ایک چوری کی کئی سزا ہے. اگر آپ امت مرحومہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی علم ہوگا, ایک بہترین کام کر لیا جائے تو اس کا 40 گنا ملتا ہے. میں نے 4 چوریاں کری, اللہ نے 4 چوریوں کا عذاب 4 لکھا. اور کرا آپ نے
میں نے 4 ثواب والے کام کرے, 4 کو ملٹیپلائی کر دیجئے, 40 ہوا 10 سے, اور کرا اگر 4 گناہ کرے ہیں, 40 گنا ثواب کمایا ہے, تو 40 میں سے 4 ہٹا بھی دیں گے آپ, تب بھی پروفٹ میں ہم ہیں, تب بھی فائدے میں ہم ہیں. تو امام نے قرآن کی آیت پیش کر دی, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقی کے اعمال قبول کرتا ہے, اللہ چوروں کے اعمال قبول نہیں کرتا. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرنے والا ہے. 1 درہم بھی نکالو لیکن اخلاص کے ساتھ, 1 درہم بھی نکالو تو اپنا نکالنا, چوری کا عطا کر دینا کمال نہیں ہوتا ہے. یہ چور ہیں چور, اور چوروں کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. نعرہ حیدری, حیدری, بابا سے بلند نعرہ سلوات. اللہ متقی کے اعمال قبول کرنے والا ہے. ابھی کچھ دن پہلے دوسرے امام اور رسول خدا کی شہادت کا زمانہ گزرا. امام حسن کا تعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ سے نہیں رہا. امام نے کوئی جنگ ہی نہیں کری, امام نے صرف قلم چلایا بس. اور کرنا آپ نے, امام صرف قلم چلانا جانتے تھے, باقی تلوار الوار اٹھانا نہیں جانتے تھے. اگر آپ نے جنگ جمل پڑھی ہوتی تو معلوم چلتا حسن نے تلوار کیسے اٹھائی. کبھی کبھی مرحلہ ایسا ہوتا ہے جو تلوار نہ کر پائے وہ حسن کا قلم کر دیتا ہے. امیر شام نام سنا ہوگا آپ نے, بڑا مومن آدمی تھا اپنے زمانے کا, جیسے یہ علامہ صاحب تھے. جب حج کر کے واپس آیا تو درباریوں کو بلوایا گیا, اور یہاں تک کہ دوسرے امام تک پیغام پہنچایا ایسا ہے ان کو بھی بلوایا جائے, حسن کو. اور یہاں تک کہ دربار سج گیا, اور روایت بیان یہ کرتی ہے جب دربار سجا ہے امام تاخیر سے پہنچے. جب امام تاخیر سے پہنچے ہیں, امام کو اپنے پہلو میں بیٹھایا, اور حاکم شام کہتا ہے ایسا ہے یبنا ابو تراب, اے ابو تراب کے فرزند, ہم تو بہت سخی آدمی ہیں, ہم عطا کرتے ہیں سب کو, جتنا سب کو دیں گے اس سے دگنا آپ کو دیں گے. میں بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں, جب تزکیہ نہیں ہوتا ہے تو سخی بن جاؤ چاہے کچھ بن جاؤ, یہ گمراہی کا سبب ہو جائے گا. جتنا سب کو دیں گے درباریوں کو اس سے دگنا آپ کو دیں گے. اچھا یہ ان کو لالچ دے رہا ہے جو اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو ہیرا و جواہرات نکلتے ہیں, یہ اگر دیوار کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے, یہ اگر زمین کی طرف ٹھوکر مار دیتے ہیں تو ہیرا و جواہرات باہر آ جایا کرتے ہیں. یہ ان کو لالچ دے رہا ہے. اور پھر ایک جملہ کہا, میں انا افضل منکا, میں آپ سے افضل ہوں. اور کرا آپ نے, امام سے کہہ رہا انا افضل منکا, میں آپ سے افضل ہوں. امام نے جانتے ہیں جملہ کیا کہا؟ امام کہتے ہیں جو تم نے کہا وہ تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے تم سے, وہ تو ہم تم سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. بھائی تمہاری بساط کہاں, ہماری بساط کہاں؟ تم نجس العین کے فرزند ہو, اور میری بساط کہاں؟ تم مجھ سے افضل ہو, تم کہاں یہ سب بات کر رہے ہو؟ امام خاموشی سے بیٹھے. پھر امام نے ایک جملہ کہا, اے امیر شام, اس بات کا خیال رہے جو تم منصوبہ بندی کر رہے ہو کسی طرح یزید کو ولی عہد بنا دیا جائے, ولی عہدی دے دی جائے, اپنے منصوبوں کو آگے مت بڑھاؤ. جب تک حسن کے رمق جان باقی ہے
तुम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते। और रवायत लिखती है यहां तक कि जब मामला तमाम हो गया, अमीर शाम के साथ एक गुलाम आया है, शाम से आया, अमीर शाम के साथ है, देखे जा रहा है असल अमीर की तरफ। फकीर किसी और का, गुलाम किसी और का, देख कहीं और रहा है। शुरुआत से आखिर तक दूसरे इमाम की तरफ देखता रहा, यहां तक कि जब इमाम जाने लगे तो रवायत लिखती है अमीर शाम ने एक जुमला कहा, अना इब्न हिंदिन, ये जो आपको दुगना दे रहे हैं हम हिंद के बेटे हैं इसलिए। तवज्जो है, अना इब्न हिंदिन, हम हिंद के बेटे हैं इसलिए आपको दुगना दे रहे हैं, जितना दरबारियों को दे रहे हैं उससे दुगना। इमाम खामोश रहे, जवाब ना दिया। इमाम ने कहा ऐसा है, वक्त गुरूब हो गया है, नमाज का वक्त है, हम जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो रहा है। जब इमाम जाने लगे गुलाम आगे बढ़ा, क्या देखा, इमाम की जूतियां उल्टी रखी थी, जूतियों को सीधा करा। जैसे ही जूतियां सीधी करी, इमाम ने कहा ये जो तश्त हमारे लिए लाए हो इसको तुम रख लो, आना इब्न फातिमा तो ज़हरा, हम फातिमा ज़हरा के फर्जंद हैं। जिसके लायक तुम हमको समझ रहे हो, इतना तो हम गुलाम को दे देते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़ुबैदी, लब्बैक या महदी, नारे हैदरी, हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। रवायत बयान जो करती है ये मरहला गुजर गया, यहां तक कि 3 से 4 साल का अरसा गुजरा। इमाम तक खबर पहुंची, इमाम मदीने में है, ये शाम में। इमाम तक खबर ये पहुंची, सबको भड़का रहा है, उकसा रहा है, यजीद के वली अहदी को मानो, दिरहम दिनार दिया जाएगा। यहाँ तक कि कूफा और बसरा और शाम और ईरान के खुरासान में और दीगर जगहों पर पैगाम पहुंचा दिया गया, तुम इसकी वली अहदी को मान लो, बस सबको दिरहम दिनार दिए जाएंगे। इमाम तक बात पहुंची। देखिए कितना बहादुर है हसन। हसन की बहादुरी और देखनी हो तो करबला के मैदान में हसन की बहादुरी को देखना हो तो कासिम की बहादुरी को देखिए। शाम में पैगाम पहुंचाया गया, इमाम तक पैगाम पहुंचा। इमाम मदीने से उठे, लश्कर नहीं लिया, सिपाह नहीं लिया, बल्कि एक अफराद सिर्फ अपने गुलाम लेकर शाम पहुंचे। इधर अमीर शाम के जासूस ने पैगाम पहुंचा दिया है कि हसन आ रहे हैं, मुलाकात करेंगे। अमीर शाम ने दरबारियों से कह दिया ऐसा है, अभी अली के फर्जंद आने वाले हैं, कोई उठना नहीं, ताजीम ना करना। अली के बेटे का एहतराम न करना बिल्कुल 1% भी। और जिसने एहतराम कर दिया तो दरबार में रुक नहीं सकता, फिर एहतराम बिल्कुल न करना। रवायत बयान करती है सारे दरबारियों को पैगाम दे दिया, कोई भी उठेगा नहीं, कोई भी इनका एहतराम नहीं करेगा, कोई ताजीम में बुलंद नहीं होगा। रवायत बयान करती है सारे दरबारी बैठे रहे, यहाँ तक कि इमाम जैसे ही दरबार में पहुंचे, जिसने हुक्म सुनाया था वो खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ, दरबारियों ने आवाज बुलंद कर दी, कस हमसे तो कहा था उठना नहीं, हम लोगों को पैगाम दिया था खड़े ना होना, हमसे कहा था एहतराम में उठना जाना, खुद ही खड़े हो गए। क्या करते, ये हैबत हसन इतनी थी कि पैर अपने मुकाम पर रुक न सके। अब आइए तो मैं एक जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊं। खुदा का शुक्र अदा करो, हसन ने तलवार ना उठाई, अगर तलवार उठा देते तो पैर दूर की बात है, तुम ही उठ जाते। शुक्र अदा करो हसन का कि तलवार नहीं उठाई, वल्ला पैर की जगह आप ही उठ जाते। मामला तमाम हो गया, पैगाम दिया था। जैसे ही हसन आए, सब लोग अपने अपने अब्बा की फजीलत बयान करने लगना।
अपने अपने अजदाद की फजीलतें बयान करना। खड़े हो गए दरबारी, हसन तुम क्या बात कर रहे हो? हमारा बाप जिसके पास तख्त है, हमारा बाप जिसके पास सल्तनत है, हमारा बाप जिसके पास दौलत थी, हमारा बाप जिसके पास जायदाद थी, तुम्हारा बाप तो फकीर था। तुम्हारा बाप था ही क्या उसके पास? सूखी सूखी रोटी खाता था। तुम्हारे बाप के पास था ही क्या? एक झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, एक चटाई पर रहता था। तुम्हारे बाप की बेसादी क्या है? हमारे पास तो सल्तनत भी है, हमारे पास सारी चीजें मौजूद। इमाम सुनते रहे मरहले को, फिर इमाम ने एक जुमला कहा, जानते हो मैं कौन? हम वो हैं, अगर हम चाहें शाम को इराक बना दें, इराक को शाम बना दें, मशरिक को मगरिब कर दे, मगरिब को मशरिक कर दे। यहां तक कि सभी ने सुन लिया, लेकिन जैसे ही इमाम ने आगे बढ़ाया मामले को, रवायत बयान जो करती है, इमाम ने अब जुमला कहा, हम चाहे मर्द को औरत बना दे, औरत को मर्द बना दे। रवायत लिखती यह है, उसी एक बदकिरदार में, उसी मरहले में, उसी दरबारियों में एक बदकिरदार खड़ा हो गया। आए अबू तुराब के फर्जंद, ये कैसे मुमकिन है? भाई सारी चीजों में शक ना करा, लेकिन जैसे ही इमाम ने कहा औरत को मर्द बना दे, मर्द को औरत बना दे, फौरन कहने लगा, आए अबू तुराब के फर्जंद, ये मुमकिन कैसे है? इतनी कुदरत किसके पास? रवायत लिखती है, इमाम मुड़े, खीरा भरी निगाहों से देखकर कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मर्दों के दरमियान बैठी हुई है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? मर्दों के दरमियान बैठी है। अब आइए अल्लामा बहरुल उलूम का एक जुमला बयान कर दूं। वो कहते हैं, जब दरबार में आया था तो था, जब जा रही है तो थी बन गई। अगर इमाम के मुकाबिल में आओगे तो यकीन मानो जिन्स भी चेंज हो जाती है। तवज्जो करा आपने? इमाम ने फिर पुड़ कर देखा, अब ये बताओ, तुम तो औरत बन गई हो, घर में छोड़ के आई थी जिसको बीवी, अब घर जाओगे तो दो औरतें हो जाएंगी। देखिए इमाम ने भी कितने फजाइल और कमालात बयान कर दिए अपने दरबार में। अब जाओगे जब तो दो दो बीवियां। ऐसा है, जो आदमी था वो तो औरत बन गई, अब जो घर में औरत छोड़कर आए हो वो आदमी बन जाएगा। जाओ घर। रवायत बयान करती है, सारे मरहले गुजर गए, मरवान बिन हकम आगे बढ़ा, अय अमीर शाम, आपने बहुत बर्दाश्त करा, अगर मेरे हाथ में तलवार होती हसन के सर और तन में कब की जुदाई कर देते। इमाम ने मुड़कर देखा, तुम बात कर रहे हो, तुम धमकी दे रहे हो रसूलुल्लाह के फर्जंद को, तब तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी जब कल की तारीख में तुम्हारे हरम के साथ दूसरे फायदा उठा रहे थे। ये कहिए मैं जुमले को तब्दील कर दूं, कल तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई थी जब तुम्हारी ज़ौजा के साथ दूसरे लोग फायदा उठा रहे थे? तब तो तुम्हारी गैरत न गई, आज तुम गैरत याद आ रही है। ये मरहला तमाम हुआ, मुगीरा की आवाज बुलंद हुई, आप दोनों ने तो बर्दाश्त कर लिया। आखिरी जुमला है, आप दोनों ने तो बर्दाश्त कर लिया, हमारे हाथ में होता इमाम मुड़े का, तुम तो बात ही ना करो। जो अपने बाप से 2 साल बड़ा हो, जो अपने बाप से 2 साल बड़ा हो, वो हमसे कलाम कर रहा है, तुम हमसे कलाम ना करो। रवायत बयान जो करती है, सारे मरहले गुजर गए। अब अमीर शाम कहता है, हुजूर आली, आपने तो हमारे दरमियान में, हमारे दरबार में हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे दरबारियों के सामने मेरी हैसियत क्या रह गई? इमाम ने एक जुमला कहा, अभी कुछ पहले के मरहले से वाकफियत नहीं रखते क्या? क्या चाहते हो वही बनना है? अब मैं क्या ज्यादा वजाहत करूंगा? क्या तुमने पहले के मराहिल पर गौर नहीं करा? उसने भी इमामत पर उंगली उठाई थी, आया था तो कुछ और था, गई है, गया है तो कुछ और बन गई है। क्या चाहते हो अमीर शाम? अब की जबान से एक जुमला निकला तो अंता सीरी,
तुम भी वही बन जाओगे जो आए थे, वो न रहोगे, जो जाओगे कुछ और बन जाओगे। रवायत लिखती है बड़ा सुकूत तारी हो गया, खामोशी। वो जान रहा है अगर एक जुमला भी निकाल दिया तो जिनसियत में फर्क आ जाएगा। अरे फर्क आने की बात ही कहाँ करें हम, फर्क आने की कोई बात ही नहीं है। रसूलुल्लाह ने पहले ही कह दिया था, अलम हाथ में ले लेना कमाल थोड़ी होता है, मैदान में चले जाना कमाल थोड़ी होता है, घुड़सवारी कर लेना कमाल थोड़ी होता है। अलम रसूल ने एक जुमला कहा, अलम तो उसके हाथों में अच्छा लगता है जो मर्द हो। अलम मर्दों के हाथों में अच्छा लगता है। यही मरहला तख्त का भी है, तख्त पे मर्द बैठते हैं, औरतें नहीं बैठती। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैनी, नारे गाजी, हैदरी, हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलवात। रवायत बयान जो करती है, जब इस मरहले को देखा अमीर शाम ने पैगाम पहुंचाया, ऐसा है जब तक इनका काम तमाम ना होगा तब तक हम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते। तो ज़रूरत इस बात की है इनका काम तमाम कर दिया जाए। अच्छा, सबसे अजीज जानते हैं घर में कौन होता है माँ बाप के बाद? सबसे अजीज जो होती है वो होती है ज़ौजा, जिससे हर चीज़ इंसान बता सकता है, दिल के राज इंसान आया कर सकता है। उसी को बहकाया गया, और बहकाया भी क्यों? कि तुम्हारी शादी यजीद से करवाई जाएगी, तुम्हें दिरहम व दीनार दिया जाएगा। और रवायत बयान ये करती है यहाँ तक कि जोदा बिनते आशअस को बहकाया गया, इमाम को जहर दिया गया। और रवायत लिखती ये है जब इमाम ने जहर नोश कर लिया तो रावी लिखता ये है जब कै आई है तो एक तश्त मंगवाया गया। तश्त में आपने देखा होगा जब इंसान को कै आती है जिस्म की चीज़ें बाहर नहीं आती, खाना बाहर आएगा, दीगर चीज़ें बाहर आएगी, लेकिन अल्लाह अल्लाह इतना कारी जहर था जिसने जिगर के टुकड़े कर दिए थे। जब इमाम को कै आई तो रवायत बयान ये करती है तश्त में जब कै करी है तो कै के साथ साथ जिगर के टुकड़े बाहर आए। रावी बयान करता है जब तश्त में जिगर के टुकड़े आए हैं हुसैन को आवाज़ बुलंद करी गई, अरे भैया हुसैन इस तश्त को छुपा दो। मौला क्या हो गया? अरे मेरे भाई क्या हुआ? का हुसैन तुमको नहीं पता? अरे ज़ैनब आएगी, इस तश्त को देखेगी, बर्दाश्त न कर पाएगी। मैं कहूँगा मौला यहाँ जिगर के टुकड़े देखे जाएंगे, अरे बर्दाश्त न करे जाएंगे, लेकिन अल्लाह अल्लाह वही करबला का मैदान होगा जहाँ ज़ैनब खड़ी रहेगी, कभी शिमर का खंजर चलते हुए देखेगी, कभी अली अकबर के सीने में बर्छी की अली। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई कम न दे। रावी बयान करता है तश्त छुपाया गया, जोधा आई, गिरिया कर रही है, रो रही है। रवायत लिखती है इमाम हसन ने सवाल करा, अरे जोधा क्यों रो रही हो? कहा मौला रो इसलिए रहे हैं हमने आपको जहर दे दिया। मौला रो इसलिए रहे हैं आपकी बहनें आएंगी, हम क्या जवाब देंगे? देखिए कितना सखी इमाम है, कितना रहीम इमाम है। इमाम कहते क्या है जोधा, बेहतर ये है पीछे वाले दरवाजे से चली जाओ। अल्लाह अकबर। फिर इमाम ने एक जुमला कहा, जोधा जा तो रही हो लेकिन एक जुमला सुन जाओ, जिसके लिए तुमने इमाम को कत्ल कर दिया है वो मंसूबा नहीं मिलेगा, वो मंसूबा कामयाब नहीं होगा, तुम्हारी शादी यजीद से नहीं होगी, तुम मजनून होकर मर जाओगी। तुमने एक इमाम को कत्ल कर दिया छोटी सी सल्तनत के लिए, तुमने एक शादी के लिए इमाम का कत्ल कर दिया है। रवायत बयान करती है सारे मराहिल गुजर गए, यहाँ तक कि वो मरहला भी आया। रवायत लिखती है इमाम हसन इमाम हुसैन से कह रहे हैं, अरे भैया तुम ही गुस्ल देना, अरे भैया तुम ही कफनाना, अरे भैया तुम ही दफनाना।
سارے مراحل گزر گئے. بڑی آسانی سے میں عرض کر رہا ہوں مصائب امام حسن. روایت بیان کرتی ہے یہاں تک کہ غسل دیا گیا, کفنایا گیا. دفنانے کے لیے راوی بیان کرتا ہے کہ جنت البقیع کی جانب نہیں اور روضہ رسول کی جانب بڑھ رہے ہیں لوگ, لیکن اللہ اللہ ایک ملعونہ نے حکم دے دیا دیکھو رسول کے پہلو میں ان کو نہ دفنایا جائے. ارے جیسے ہی آگے بڑھے ارے تیروں کی بوچھار کر دی جائے. میں آپ سے ایک جملہ کہہ دوں, ایک سوال کر لوں, کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے ارے کوئی جنازہ گھر سے نکلا ہو دوبارہ گھر میں آیا ہو, ارے دوبارہ گھر میں واپس نہیں آتا؟ کیوں؟ اس لیے غم تازہ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ اللہ یہ جنازہ حسن گیا تو تھا پہلو پر دفن ہونے, لیکن اللہ اللہ جب تیروں کی بارش ہوئی فوراً گھر میں واپس آیا. راوی بیان کرتا ہے جیسے ہی گھر میں واپس آیا زینب نے دیکھا کیا مرحلہ ہے, بالکل برعکس مرحلہ. بھیجا تھا تو سفید کفن تھا, لیکن اب جو واپس آیا ہے کفن سرخ ہو چکا ہے. راوی بیان کرتا ہے زینب بیٹھی اور آواز بلند کر دی, اے بھائیوں آپ لوگ ہٹ جائیے, بھیا کے جنازے سے ہم تیر نکالیں گے. لو عزیزوں وہ مرحلہ بھی آیا, پہلا تیر نکالا گیا, دوسرا تیر نکالا گیا, ایک ایک کر کے تیر نکالے جا رہے ہیں. میں کہوں گا زینب ارے بڑی آسانی سے تیر نکال لیا. کیوں؟ جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے, لیکن اللہ اللہ ارے کربلا کا زمانہ ہوگا, 61 ہجری کا زمانہ ہوگا, یہاں تو تیر نکال لیے گئے, لیکن اللہ اللہ جو لاشا تیروں پر معلق رہے گا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی کم نہ دے. روایت بیان یہ کرتی ہے جنازہ اٹھایا گیا, آخری جملہ ختم دعا, جنازہ اٹھایا گیا. امام حسین نے حکم دیا جنت البقیع کی جانب لے چلو, وہیں دفنایا جائے گا. جناب عباس تلوار کو نکال لیا. مولا ابھی آپ کہیے کس میں مجال ہے, کون دفنانے نہیں دے گا؟ میں بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں, اے بھیا عباس کربلا نہیں ہے, تلوار نہ نکالو, تلوار میان کے باہر نہیں آنی چاہیے. روایت بیان کرتی ہے سب سے مظلوم شخصیت کا نام ہے عباس. میں بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں, سب سے مظلوم شخصیت کا نام ہے عباس. ولید کے دربار میں آئے, امام حسین نے عباس کو روک لیا. مسلم کی شہادت کی خبر آئی, عباس کو روک لیا گیا. شب عاشور عباس کو روکا گیا, روز عاشور عباس کو روکا گیا. خیام ہٹانے کی بات آئی, عباس کو روکا گیا. جو سب سے زیادہ شجاع رہا ہو اس کو روکا جا رہا ہے. لو عزیزوں وہ مرحلہ بھی آیا. میں کہوں گا امام حسن بڑے خوشا نصیب ہے, ارے خوشا نصیب ہے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا, ارے بڑے آرام سے دفنا دیا گیا. بہنیں رو رہی ہیں, بھائی پرسا دے رہے ہیں, بھائی جنازے کو دفنا رہے ہیں, لیکن اللہ اللہ کربلا کا مارکا ہوگا, 61 ہجری کا زمانہ ہوگا, ایک لاشا پڑا ہوگا, بے غور و کفن ہوگا, کوئی دفنانے والا نہ ہوگا. سجاد آواز بلند کریں گے, اے میرے بابا, اے بیٹا کرے تو کیا کرے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی ادا قبول فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہم میں سے پریشان حال ان پریشانی دور فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہم میں سے جو مقروض ان کے قرضے کو ادا فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ مرحومین کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ مرحومین کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر پر باقی رکھ. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہے, اس کو عدل اور انصاف سے بھرنے کے لیے منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم مغفور غلام حسین ابن مرتضیٰ حسین
मरहुमा फ़ातिमा बानो बिनते अब्दुल्ला, सैयद इश्तियाक हुसैन, सफदरी बेगम, इफ्तिखार हुसैन, तलअत फ़ातिमा और सईदा बेगम और जुमला मोमिनीन व मोमिनात की भी अरवाह तैयबा को फरामोश न करें। आने तो घंटा लगा रहा है। और सुनसान बन वो रात, वो उठता हुआ धुआं, निकली पैदर को ढूंढने नन्ही सी एक जान। कहती थी बाबा जान, बता दो कि हो कहाँ। एक लाश बोल उठी मेरी, बेटी मैं हूँ यहाँ। और लेकर उसी सदा का सहारा पहुँच गई, रोते हुए नशेब में दुखिया पहुँच गई। बेसर जो अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। बेसर जब अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। बेसर जब अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। मकतल में लाश बाप की जब सर कटी मिली, थी उम्र 4 साल की बच्ची तड़प गई। बेटी जब अपने बाप को पहचान ना सकी, आवाज या बाकी यतीमा ने रोक दी। लाशा गरीब बाप का तड़का नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। बेसर जब अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। लिखा है रावियों ने वो मंजर बड़ा अजीब, जंगल वो काली रात, वो गुर्बत वो गम नसीब। आवाज सुन के बाप की पहुंची है जब करीब,
حالت پہ در کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں۔ آگے بڑھی حسین کی مظلوم غمزدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں۔ خالی نہ پائی جسم سے تیروں سے کوئی جان، کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا، مایوس ہو کے پائے تھی بیٹھی وہ غمزدہ، رخسار اپنے باپ کا تلووں پہ رکھ دیا، لے کر پدر کے پاؤں کا بوسہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں۔ واعظ لکھے گا کون سی یتیمہ کی بے کسی، لاش شہ زمن سے وہ جس دم جدا ہوئی، لگتا تھا اب جیے گی نہ بچی حسین کی، جانے لگی نشیب سے جب شہ کی لاڈلی، ماں باپ کو اپنے چھوڑ کے تنہا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں۔ ٹھیک ہے